محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات۔ عزاداری سید الشہداء کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اس امام بارگاہ کے متولیان، اس کو بنانے والے، اس میں ذکر بپا کرنے والے، سننے والے، لنگر و نیاز و تبرکات، ہر حوالے سے اس عشرہ محرم الحرام میں سید الشہداء کی خدمت کرنے کے جو خدام ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، الصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ومزکی نفوسنا ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ورحمۃ اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یومنا ھذا الی ابد الآبدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة، صلوات بر محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہماری سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، سید الشہداء کی بارگاہ میں جو پرسہ دینے کے لیے مرد و زن یہاں پہ موجود ہیں، اور دنیا کے جس کونے میں بھی محرم کا چاند نظر آنے کے بعد صف عزا بچھ گئی ہے، اللہ کی ذات تمام پرسہ داران کو، عزاداران کو، ماتمیوں کو، جتنی بھی سبیلیں لگانے والے ہیں، بانیان ہیں، مجالس پڑھنے والے ہیں، ذاکرین ہیں، ان سب کو خلوص سے سید الشہداء کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگرچہ میں ہر سال استقبال محرم کی مجلس پڑھتا ہوں، لیکن ایک میری مجلس کم ہو جاتی ہے موضوع کی،
تو آج میں استقبال محرم کی مجلس کے حوالے سے فقط ایک جملہ کہوں گا اور اپنے موضوع کو ڈائریکٹ شروع کروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں تک چیزیں ڈیلیور کر سکیں، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ عشرہ محرم الحرام روایتی عشرہ محرم الحرام سے ہٹ کے ہوتا ہے، اور اس میں فضائل محمد و آل محمد کے ساتھ اہل بیت کے فرامین کو بھی بیان کیا جاتا ہے، جو ہر شیعہ کے دل کی تازگی کا موجب بنتا ہے، کیونکہ اہل بیت نے فرمایا لو عرف الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، لوگ اگر ہمارے کلام کے حسن اور اس کی خوبیوں کو جان لیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگ ہمارے کلام کی اتباع نہ کریں، اس کی پیروی نہ کریں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کلام اہل بیت کم سنایا جاتا ہے اور اپنی باتیں زیادہ سنائی جاتی ہیں، لہذا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی بات کم کریں اور آپ کو آپ کے مولا کا فرمان زیادہ سنائیں۔ میں چند دن پہلے عراق سے یہ خدمت کر رہے ہیں، ہر بندے نے یہ استقبال محرم کا میرا ایک ہی جملہ ہے اور ہر بندے کے لیے یہ 10 دن ہیں یا 2 مہینے ہیں، ہر بندے نے سید الشہداء کے ان دنوں میں کسی نہ کسی حوالے سے اپنی خدمت کا نام لکھوانا ہے۔ کوئی یہاں سن کے آ کے خدمت گزاروں میں نام لکھواتا ہے، کوئی مجلس کروا کے خدمت گزاروں میں نام لکھواتا ہے، کوئی نیاز و لنگر دے کے نام لکھواتا ہے، کوئی ساؤنڈ لگوا کے نام لکھواتا ہے، کوئی ویڈیو بنا کے نام لکھواتا ہے، کوئی یہ دریاں بچھانے میں نام لگواتا ہے، کوئی ممبر لگانے۔ غرض یہ کہ خدمت گزاروں کے مختلف انداز ہیں خدمت کرنے کے، اور میں سمجھوں گا کوئی شاید بہت ہی محروم بندہ ہو کہ جو کسی بھی حوالے سے سید الشہداء کی خدمت نہ کر سکے۔ کم سے کم خدمت تو یہ ہے کہ یہاں آ کے سن تو سکتا ہے نا جی، کم سے کم یہ خدمت ہے۔ میں یہ سن رہا تھا کہ ایک خادم جو خلوص سے عشرہ محرم الحرام اور 40 میں سید الشہداء کے زائرین کی خدمت کرتا تھا اور مجالس عزا میں زائرین کی اور مجالس عزا سننے والوں کی خدمت کرتا تھا، وہ آج سے 184 سال پہلے فوت ہوا۔ کتنا؟ 184 سال پہلے فوت ہوا، اور نجف اشرف کے قبرستان کو، جو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے وادی السلام، جس کے بارے میں آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ مومن دنیا میں جس کونے میں بھی دنیا سے رخصت ہو تو اس کی روح وادی السلام میں اپنے مولا کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ جی ایمان رکھتے ہیں نا اس بات کے اوپر؟ تو اس وادی السلام قبرستان کا، جو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے، اس کی ایکسٹینشن وہ کر رہے تھے، اور کچھ جو بہت پرانی اور بوسیدہ قبریں تھیں ان کو وہ مسمار کرتے ہیں، اور پھر جو ورثاء ہوتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے وہ جو مرحومین ہیں ان کی قبروں کو آ کے دیکھ لے، اگر کچھ بچا کچا ہے تو ان کو کسی اور جگہ پہ ان کی قبر منتقل کرے۔ تو ایک خادم امام حسین علیہ السلام، جس نے 184 سال پہلے وفات پائی تھی، سید الشہداء نے، اللہ جانے اور تو اس کی خدمت کا اس کو پتہ نہیں کیا صلہ دیا ہوگا، لیکن جو اب آنکھوں کے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے 184 سال پہلے دفن کیا تھا، اب ورثاء نے جب قبر کو کھولا تو ویسے ہی لاش اس کی تر و تازہ تھی جیسے 184 سال پہلے۔
میں کوئی بہت پرانا واقعہ آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، یہ 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ وہی حسین ہے جو 61 ہجری کا حسین ہے، جس نے حر کو نوازا تھا، جس نے جون کو نوازا تھا، جس نے اپنے باقی اصحاب کو نوازا تھا۔ وہ آپ کو، ہم سب کو ہماری خدمت کا اجر اور صلہ دے گا، لیکن آپ نے اور میں نے فقط ایک کام کرنا ہے۔ خدمت سارے کریں گے انشاءاللہ، کوئی بھی خدمت سے پیچھے نہیں رہے گا، لیکن ایک کام کرنا ہے، اس خدمت میں آپ نے اور میں نے ریاکاری نہیں کرنی اور خلوص دکھانا ہے۔ بس تو جتنا خلوص دکھاتا چلا جائے گا، سید الشہداء اتنا اپنی برکات اور فیوزات آپ پہ نازل کرتے چلے جائیں گے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل بیت محمد۔ اس عشرہ محرم الحرام میں ہم جس پیارے موضوع کے اوپر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، وہ موضوع ہے جنت کے دروازوں پر لکھا ہوا دستور حیات۔ جنت کے دروازوں کے اوپر ایک تحریر لکھی ہوئی ہے، جو آپ کو اور مجھے نہیں پتہ کہ وہ تحریر کیا لکھی ہوئی ہے۔ وہ ایک ہی بڑی حدیث ہے جو جنت کے دروازوں پہ لکھی ہوئی ہے، اور وہ ہر انسان کے لیے زندگی گزارنے کا دستور ہے کہ آپ نے اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ وہی کلمات ہم نے آپ کے سامنے پڑھنے ہیں جو جنت کے دروازوں کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ یہ پریشان تو نہیں ہو گئے نا؟ جو پریشان نہیں ہوئی ہے وہ ذرا صلوات بھیج دیں۔ میں حدیث کو شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں تعارف کروا دوں کہ یہ جو حدیث ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے، یہ حدیث ہم کہاں سے لے کے پڑھ رہے ہیں؟ ابھی ہے 1448 ہجری، ایسی ہے 1448 ہجری ہے، اور جس عالم نے یہ کتاب لکھی ہے وہ 7ویں ہجری کا عالم تھا، یعنی آج سے 1441 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ کوئی آپ کو آج کل کی اردو بازار میں چھپی ہوئی کوئی لیٹسٹ کتاب سے میں روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، پرانی کتاب سے لے کے پڑھ رہا ہوں، اور یہ روایت جو اہل بیت کے فضائل پہ بھی مشتمل ہے، اور اس میں حکمتیں بھی موجود ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کو لکھنے والا جلیل القدر عالم شیعہ نہیں ہے، اہل سنت ہے۔ جی، اہل سنت کا بہت بڑا عالم جس کا نام ابراہیم بن محمد الخراسانی ہے، اس نے اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتوں پہ مشتمل ایک کتاب لکھی ہے۔ میں اس کتاب کا تعارف کروانا چاہتا ہوں 2 جملوں میں فقط۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو چیزیں ہمارے سامنے بیان ہو رہی ہیں وہ کہاں سے بیان ہو رہی ہیں، کوئی یہ ہوائی باتیں ہیں یا نہیں، کوئی مصدر موجود ہے۔ پوچھا کریں ہم پڑھنے والوں سے کہ یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں آپ، تاکہ ہم پابند رہیں اور ادھر ادھر کی باتیں آپ کو نہ سنائیں۔ میں اس لیے کتاب سامنے رکھ کے پڑھنے کا عادی ہوں تاکہ اتھینٹک چیز آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ کتاب کا نام ہے فرائض السمتین، سین میم، سبتین نہیں، فرائض السمتین فی فضائل المرتضی والبطول والسبتین، یعنی فرائض السمتین جو اس نے لکھی ہے یہ کن ہستیوں کے فضائل میں لکھی ہے؟ مرتضی کے فضائل میں لکھی ہے، بطول اور سبتین کے فضائل میں لکھی ہے۔
اللہم صلی علی محمد۔ گزارش کروں گا کہ مومنین تھوڑا آگے آگے تشریف لے آئیں، چونکہ پیچھے چٹائیاں بچھی ہوئی نہیں ہیں آنے والے لوگوں کے لیے، تاکہ مشکلات نہ ہو، اور انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ کل اور بھی پیچھے چٹائیاں بچھا دیں، تاکہ جو ہے وہ مجلس کے دوران تاکہ پھر کوئی ہمیں ڈسٹربنگ نہ ہو۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والی بیت محمد کی ذات۔ بارے دیگر صلوات بھیج دیں محمد والی بیت۔ ابراہیم بن محمد الخراسانی اپنی کتاب فرائض السمتین فی فضائل المرتضی والبتول والسبتین میں یہ روایت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لکھتے، انہوں نے لکھی ہے، میں اس کا متن شروع کر رہا ہوں۔ روایت لمبی ہے، پورا عشرہ چلے گی۔ یہ ہر دروازے کا ہم تعارف کروائیں گے، جنت کے جتنے دروازے ہیں وہ بھی بتا رہا ہوں، جہنم کے جتنے دروازے ہیں وہ بھی بتا رہا ہوں۔ ہر دروازے کے اوپر ایک سنہری کلمہ لکھا ہوا ہے جو میرے اور آپ کے لیے دستور حیات ہے جی، اور یہی ہمارے عشرہ محرم کی مجالس کا عنوان ہوگا کہ جنت کے دروازوں پہ لکھا ہوا دستور حیات جی۔ روایت عبداللہ بن مسعود حضرت کے صحابی ہیں، وہ حضرت سے نقل کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت نے فرمایا لما اسری بی الی السماء، جب مجھے معراج پہ آسمان کی طرف لے جایا گیا، یعنی جب میں معراج پہ گیا۔ یہاں میں رک کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، پیغمبر کتنی بار معراج پہ گئے؟ جی ایک بار جی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، امام علیہ السلام کے نام پہ درود بھیجتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 120 مرتبہ معراج پہ گئے۔ کتنی مرتبہ؟ 120 مرتبہ معراج پہ گئے ہیں۔ اب ہر دفعہ جب معراج پہ گئے ہیں تو وہاں عجیب سی چیزوں کو اور جو جنت اور جہنم کا ماحول تھا وہ ہمیں نقل کیا ہے یہاں آ کے، تاکہ ہم جنت کے اشتیاق میں عمل کریں اور جہنم کے خوف سے بچ جائیں، اس لیے کہ تیری اور میری عبادت تو ہوتی جنت کے لیے ہے یا جہنم سے بچنے کے لیے ہے۔ یہ کائنات میں تنہا فرد علی ابن ابی طالب ہے جو اللہ کی عبادت نہ جنت کے لیے کرتا ہے نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہے، بلکہ اللہ کو لائق عبادت سمجھ کے عبادت کرتا ہے۔ یہ تیری اور میری عبادت تو ہوتی کس لیے ہے؟ جنت کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں۔ میں آپ کو کہوں کہ میں تو اللہ کو لائق عبادت سمجھتا ہوں، میں تو اللہ کو سمجھتا ہی نہیں ہوں، لائق عبادت تو دور کی بات ہے جی۔ ہم تو اللہ کو ویسا نہیں سمجھتے جیسے علی ابن ابی طالب سمجھتے ہیں، تذکرہ آئے گا۔ تو غرض یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 120 مرتبہ کم و بیش معراج پہ تشریف لے گئے، اور واقعاً یہ معراج بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، حقیقی معراج بھی آپ کو سنانے کی ضرورت ہے کہ کیسے معراج کے اوپر پیغمبر گئے، پہلے دوسرے تیسرے اور ساتویں آسمان پہ کیسے کیسے سفر کیا اور کیسے دیکھا۔ وقت ملا تو انشاءاللہ کبھی آپ کو سنائیں گے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جب مجھے آسمان پہ لے کے گئے، امر اللہ بعرض الجنت والنار علیہ، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے حبیب کو جنت بھی دکھاؤ اور جہنم بھی دکھاؤ، یعنی جنت کے دروازے کھولو اور حسنین شریفین کی جاگیر بھی دکھاؤ اور دشمنان اہل بیت کا ٹھکانہ بھی دکھاؤ۔ یہ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں، امر اللہ بعرض الجنت والنار علیہ، جنت اور جہنم دونوں میرے حبیب کو دکھاؤ۔
نظارہ کرواؤ کہ جنت میں نے کیسے بنائی ہے اور اہل بیت کے دشمنوں کا ٹھکانہ میں نے کیسے بنایا ہے۔ فرائیتہما جمیعا، پیغمبر فرماتے ہیں میں نے دونوں کو دیکھا، جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کو بھی دیکھا۔ رأیت الجنت والوان نعیمہا، میں نے جنت کو بھی دیکھا اور جنت کے اندر جو نعمتیں، رنگ برنگی نعمتیں تھیں انہیں بھی دیکھا۔ وَرَأَيْتُ النَّارَ وَأَلْوَانَ عَذَابِهَا، جہنم کو بھی دیکھا اور جہنم کے اندر طرح طرح کے عذاب جو لوگوں کو دیے جا رہے ہیں وہ بھی دیکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس عذاب سے بچائے۔ فَلَمَّا رَجَعْتُ، سنیے گا، یعنی گویا پیغمبر سے کوئی چیز رہ گئی۔ فرجعت، جب میں جنت اور جہنم کو دیکھنے کے بعد پلٹ رہا تھا، قال لی جبرائیل علیہ السلام، مجھے جبریل نے کہا، هل قرأت یا رسول اللہ ما كان مکتوبا على ابواب الجنہ وما كان مکتوبا على ابواب النار۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، اس کے اندر نعمتوں کو بھی دیکھا، اس کے اندر عذاب کو بھی دیکھا، کیا آپ نے جنت کے دروازوں پہ لکھی ہوئی تحریر کو دیکھا ہے اور جہنم کے دروازوں پہ لکھی ہوئی تحریر کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ فَقُلْتُ لَا يَا جبرائیل، اے جبرائیل میں تو اس طرف متوجہ نہیں ہوا کہ جنت کے دروازوں پہ کون سی تحریر لکھی ہے اور جہنم کے دروازوں پہ کون سی تحریر لکھی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ قبل اس کے کہ میں وہ تحریر کو شروع کروں، پتہ نہیں آج وہ تحریر پہلے دروازے کی میں شروع کر بھی سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، تھوڑا سا یہاں پہ میں رکوں گا۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جی 8 دروازے ہیں۔ کیا دلیل ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں؟ مختلف، اب کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن مجید سے دلیل دے دیں، قرآن مجید میں ہر جگہ ہر چیز کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا صاحب آپ محرم کا چاند نظر آتا ہے ماتم شروع کر دیتے ہیں، یہ ماتم قرآن سے ثابت کرو، قرآن کی آیت دکھاؤ، میں ماتم مان جاؤں گا۔ میں نے کہا قرآن میں ماتم ہے، جہاں پہ تراویح کی آیت لکھی ہوئی ہے اس سے اگلی آیت ماتم کی ہے۔ جی تم تراویح دکھا دو، ہم آپ کو ہر چیز قرآن۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں تم میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، پیغمبر نے کہا میں تمہارے اندر 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن کا کام ہے کلی احکام بیان کرنا، ان احکام کی تفسیر کرنے کا کام ناطق قرآن کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت فقط رکھ رہا ہوں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جی چونکہ ہم نے 8 دروازوں پہ لکھی ہوئی تحریر پڑھنی ہے، لہذا پہلے یہ تو ثابت کریں کہ 8 دروازے ہیں۔ اگر آپ ملک صاحب کو کہیں کہ ملک صاحب امام بارگاہ کے ہر دروازے کے اوپر ایک پینافلیکس لگا دیں، تو ملک صاحب پوچھیں گے آپ سے کہ کتنے دروازے ہیں امام بارگاہ کے، تاکہ میں اس حساب سے پینافلیکس چھپواؤں۔ جی تو پہلے تعداد تو ثابت کریں نا جنت کے دروازوں کی۔ آئیے جنت کے دروازوں کی تعداد کو ثابت کرتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام سے یہ روایت آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ان للجنت 8 ابواب، کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ 8 دروازے ہیں جنت کے۔ کیا خوب میرے مولا نے تقسیم کی ہے۔ امیر المومنین کے القاب میں سے ایک لقب کیا ہے؟ قسیم النار والجنہ۔ کیسے امیر المومنین؟ اچھا بات آ گئی قسیم النار والجنہ کی، تو یہ بتاؤں
یہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ علی ابن ابی طالب قسیم النار والجنہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا ایک امیر المومنین ممبر کے اوپر بیٹھے ہوں گے میدان معاشر میں، یہ بہت بڑا میدان معاشر ہوگا، علی ابن ابی طالب اپنوں کو ادھر کرتے جائیں گے، دوسروں کے اوپر سائڈ پہ کرتے جا رہے ہوں گے اور جنت اور جہنم کو تقسیم کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہے، روایات اہل بیت میں امیر المومنین نے جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے کا جو معیار بتایا ہے کہ علی قسیم النار والجنہ ہے، وہ ایسے ہیں علی جنت کے اوپر کھڑا ہو کے یہ کہے گا یہ میرا ہے اسے لے لے، یہ تیرا ہے اسے تو لے لے، یعنی یہ دشمن علی ہے اسے تو لے لے، یہ محب علی ہے، یہ شیعہ علی ہے، اس کا ٹھکانہ بلتائی جنت ہے۔ اس طرح امیر المومنین تقسیم کریں گے۔ تو کیا پیارے انداز میں امیر المومنین نے جنت کے دروازوں کی تقسیم کی ہے۔ ابھی آپ اس امام بارگاہ کے دروازے دیکھ رہے ہیں نا، انتظامیہ نے تقسیم کی ہے کہ یہ 4-5 دروازے جو ہیں یہ خواتین کے ہیں، یہ 5 دروازے جو ہیں کس کے لیے ہیں، یہ مردوں کے لیے ہیں۔ امیر المومنین نے بھی جنت کے دروازوں کی تقسیم کی ہے، کون کس دروازے سے جائے گا۔ توجہ ہے، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ جو پریشان نہیں ہے ذرا صلوات بھیج دیں۔ ایک دروازہ وہ ہوگا جس سے وی آئی پی افراد جائیں گے، جی یہ میری تعبیر ہے، جی جس سے خصوصی شخصیات جائیں گی۔ فرمایا باب يدخل منه النبیون والصدیقون، ایک دروازہ ایسا ہوگا جس سے نبی اور سچے لوگ داخل ہوں گے، جو جھوٹ دنیا میں نہیں بولتے ہوں گے، سچے افراد اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ گنتے جائیے گا، وباب يدخل منه الشهداء والصالحون، یہ بھی دروازہ جو ہوگا یہ وی آئی پی لوگوں کا دروازہ ہوگا، اس سے اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ ایک ایسا دروازہ کہ جس سے شہداء جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کی ہے وہ اور نیک لوگ وہاں سے داخل ہوں گے۔ کتنے دروازے ہو گئے؟ 2 ہو گئے، کتنے بچ گئے؟ 6 بچ گئے۔ وَخَمْسَةُ أَبْوَابٍ يَدْخُلُ مِنْهَا شِيعَتُنَا وَمُحِبُّونَا، 5 دروازے وہ ہیں جن سے ہمارے شیعہ اور ہمارے محب داخل ہوں گے۔ پنجتن کو ماننے والوں کے لیے امیر المومنین نے دیے بھی 5 دروازے ہیں۔ 5 دروازوں سے کون داخل ہوں گے؟ ہمارے شیعہ اور ہمارے محب داخل ہوں گے۔ کتنے دروازے ہو گئے؟ آپ کہیں گے کہ یہ باقی مخلوق اللہ کی ہے، یہ کدھر جائے گی؟ یہ جو دنیا میں عبادت کر رہے ہیں صبح و شام، آپ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں وہ، جی وہ کدھر جائیں گے؟ فرمایا وباب يدخل منه سائر المسلمین، ایک دروازہ ایسا ہوگا جس سے باقی مسلمان جنت میں جائیں گے، لیکن وہ باقی مسلمان جن کے اندر 2 شرطیں پائی جائیں گی تو وہ تب اس ایک دروازے سے ان کو پرچی ملے گی انٹری کی۔ پہلی شرط ممن شہد ان لا الہ الا اللہ ولم یکن فی قلبہ مقدار ذرۃ من بغضنا اہل البیت، جو اللہ کی توحید کا بھی پرستار ہو اور اس کے دل میں رائی برابر بھی اہل بیت کا بغض نہ ہو۔ مسلمان ہے، اللہ کی توحید کو بھی مانتا ہے، لیکن دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بغض رکھتا ہے، جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا۔ بس یہ 2 عام مسلمان بھی جنت میں جائے گا، یہ نہیں کہ آپ ذرا ٹھیکدار بن جائیں کہ ہم ہی شیعہ فقط ادھر جائیں گے، نہیں، آپ کے دیگر مسلمان بھائی بھی جنت میں جائیں گے، لیکن ان کے اندر یہ 2 شرطیں، وہاں پہ فرشتہ کھڑا ہوگا، وہ چیک کرے گا تیرے اندر یہ، وہ اس وقت نہیں کہے گا کہ ہم بھی محبت کرتے تھے،
نہیں، اس وقت ان کے پاس چیک اینڈ بیلنس کا جو ترازو ہوگا وہ کچھ اور ہوگا. وہ خود بتائیں گے کہ تو محب تھا یا تو محب نہیں تھا. تو محب ہے جو فیس بک کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹیں لگا کے کہہ رہا ہے کہ 10 محرم کو شادی عام کرو. سنا ہوگا آپ نے بھی یہ 10 محرم کو شادی عام کرو. پھر کیا تو اس دروازے پہ کھڑا ہو کے کہے گا کہ میں بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا؟ اہل بیت کا خاندان اجڑا ہے 10 محرم کو، رسول کی بیٹیاں اجڑی ہیں، اور تو کہہ رہے 10 محرم کو میں شادی کروں گا. اور پھر دعویٰ کرتا ہے کہ ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں. 10 محرم کو مانتے ہوں گے ماننے والے، لیکن میں کہتا ہوں 10 محرم کو جب ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ، اس دن عام چھٹی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں فقط شیعان علی ابن ابی طالب یا چند دیگر مسلمان اہل بیت کا غم منا رہے ہوتے ہیں. باقی جوانوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں. ہاں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو سبیلیں لگا کے روڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں کہ جو علی اصغر کی پیاس کا سیر سبیل لگا کے تقسیم. لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت کے یہ 8 دروازے ہیں، اور ان 8 دروازوں کی تقسیم میرے مولا نے اس انداز میں کی ہے. اچھا، اب یہ کہ جنت کے دروازوں کے نام کیا ہیں، میں نے کافی سرچ کی ہے، ہر دروازے کا نام نہیں ملا ہے. یہ ہر دروازے کا نام، بعض دروازوں کے نام ملے ہیں، اور وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ جنت کے کچھ دروازوں کے نام روایات میں آئے ہیں. پہلا نام جنت کے دروازے کا جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان للجنت بابا یقال له المعروف. جنت کا ایک دروازہ ہے، 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ہے معروف. کوئی بندہ معروف یہاں بیٹھا ہو تو وہ مراد نہیں ہے کہ میرے نام پہ دروازہ ہے. معروف کہتے ہیں نیکی کرنے کو، اچھے کام کرنے کو نیکی کہا جاتا ہے. جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام کیا ہے؟ المعروف. لا يدخلہ الا اہل المعروف. اس دروازے سے فقط وہی داخل ہوں گے جو دنیا میں نیکیاں کرتے تھے. لہذا ایک دروازے کا نام کیا ہو گیا؟ المعروف. دوسرے دروازے کا نام ہے الریان. الریان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت بابا یدعا الریان. جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے الریان. لا يدخل منه الا الصائمون. اس دروازے سے وہی داخل ہوگا جو دنیا میں ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھتا تھا. یہ روزوں کی فضیلت دیکھیں، یہ روزے رکھنے کی فضیلت ہے. ابھی ماہ مبارک ابھی ختم ہوا، آپ کہیں گے مولانا صاحب پھر آپ روزے بیان ہمیں رکھوانا چاہتے ہیں؟ نہیں، سال میں ایک مرتبہ جو روزے رکھے گا. تیسرا دروازہ جس کا نام روایات میں وارد ہوا ہے، فرمایا وَإِنَّ الْحُسَيْنَ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ. حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. من عاندہ حرم اللہ علیہ رائحۃ الجنہ. جو حسین سے دشمنی کرے گا جنت میں جانا تو دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سو سکے گا. جی ایک بات، اور آپ کی روایت کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں. یہ دروازہ ہے نا، اس کی چوڑائی کتنی ہے ملک صاحب؟ 5 فٹ چوڑائی ہے. ہائٹ کو میں نہیں بیان کر رہا. جنت کے دروازے میں سے جب لوگ گزریں گے، کتنے محب ہیں اور کتنے شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں، وہاں گیدرنگ تاکہ نہ ہو، میرے اللہ نے دروازے کی چوڑائی کتنی رکھی ہے؟ توجہ ہے؟ بتا دوں، جو سننا چاہتے ہیں وہ صلوات بھیج دیں.
فرمایا وَاعْلَمْ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ، جان لو کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، عرض کل باب منها مسیرۃ 40 سنہ، ایک دروازے کی چوڑائی کتنی ہوگی؟ 40 سال تک کوئی بندہ چلے اپنی سواری کے اوپر تو کتنی مسافت بن جاتی ہے؟ جہاں تک 40 سال چلنے کے بعد اس کی سواری رکے گی، وہاں سے لے کے چلنے کے پوائنٹ تک جتنی مسافت بنتی ہے یہ چوڑائی ہے جنت کے ایک دروازے کی۔ میرے خالق کی عظمت پتہ چلی ہے؟ اس عظیم اللہ نے جنت کیسی بیان کی ہوگی جس کے ایک دروازے کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے۔ میرے اور اسی وجہ سے روایات میں ہے نا کہ اللہ مومنین کو وہ نعمتیں عطا کرے گا جنت میں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب احد، ایسی نعمتیں ہوں گی نہ کسی نے ان نعمتوں کو آنکھ سے دیکھا ہوگا، نہ کان سے سنا ہوگا، اور نہ دل میں ان نعمتوں کے متعلق خیال پیدا ہوگا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے بھیج دیں۔ بارے دیگر صلوات بھیج دیں محمد والے بھیج دیں۔ اب پلٹ کے آ رہا ہوں اسی روایت کی طرف جو میں نے شروع کی ہوئی تھی۔ یاد ہے یا پچھلا سبق بھول گئے ہیں؟ یاد ہے نا کہ جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ نے جنت اور جہنم کے دروازوں پہ لکھی ہوئی تحریر دیکھی ہے یا نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں میں تو متوجہ نہیں ہوا۔ تو فرمایا جنت اور جہنم کے دروازوں کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ جبریل نے کہا علی کل باب منها 4 کلمات، جنت کے 8 دروازوں پہ ہر دروازے پہ 4 کلمات لکھی ہوئی ہیں۔ کتنے کلمے ہو گئے ٹوٹل؟ 8 اور 4 کو ضرب دیں کتنے بنتے ہیں؟ 32 کلمات لکھی ہوئی ہیں جنت کے 8 دروازوں کے اوپر۔ یہی آپ کو سنانے ہیں 32 کلمات۔ کیا فضیلت ہے ان کلمات کی؟ بہت دلچسپ موضوع ہے واقعاً۔ ایک دفعہ میں نے مکہ میں بہت اپنے حجاج کو یہ روایت سنائی تھی، لیکن وہ فقط روایت کا متن سنایا تھا۔ اب چونکہ عشر محرم ہے تو اس کی تشریح کریں گے ہم۔ کیا کلمات ہیں وہ تو انشاءاللہ وقت پہ بتاؤں گا، لیکن ان کلمات کی فضیلت سنیے گا۔ جبریل پیغمبر کو بتا رہا ہے کہ ہر دروازے کے اوپر 4 کلمات ہیں۔ سنیے گا جملہ، بڑے پتے کا جملہ ہے، پلو کے ساتھ باندھنے والا جملہ ہے۔ کل کلمۃ منها خیر من الدنیا وما فیہا، ہر کلمہ اے محمد تیری امت میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی دنیا وما فیہا سے وہ افضل ہے۔ ہر کلمہ، کل کلمۃ خیر من الدنیا، دنیا کتنی بڑی ہے؟ کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں آپ دنیا کتنی بڑی ہے؟ آخرت اس سے کہیں بڑی ہے، لیکن کہا کہ پوری دنیا سے فقط ایک کلمہ بڑا ہے۔ کن کن افراد کے لیے وہ بڑا ہے؟ کن افراد کے لیے وہ افضل ہے؟ لمن تعلمها واستعملها، جو ان کلمات کو سیکھے گا اور اپنی زندگی کے اوپر نافذ کرے گا، اس کے لیے یہ 32 کلمات دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں سن کے چلا جائے، پھر اپنی زندگی کے اوپر اس کو نافذ کرے۔ یہ دستور اللہ نے گویا کہ اللہ نے جنت کے دروازے پہ یہ دستور لکھا ہے۔ جب جنتی جنت کے دروازے پہ جائے گا نا، دیکھے گا کہ یہ دروازہ ہے باب الحسین ہے، اس کے اوپر یہ 4 کلمات لکھی ہوئی ہیں، پڑھے گا پہلا کلمہ، دوسرا، تیسرا، حسرت کی نگاہ سے کہے گا کاش مجھے دنیا میں یہ 4 کلمات پتہ چل جاتے، میں اس کے اوپر عمل کرتا۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں، وہ کلمات سیکھنے جا رہے ہیں۔
جی، اور یہ ان لوگوں کو آپ ان کی توفیقات خیر میں کے لیے اضافے کی دعا کریں جنہوں نے یہ امام بارگاہ بنایا ہے۔ اگر یہ امام بارگاہ نہ بنتا، نہ امام بارگاہ کے اندر ہم یہ ذکر کرتے اور نہ یہ 32 کلمات آپ سنتے اور اپنی زندگیوں میں نافذ کر کے جب جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے اس وقت آپ دعا کریں گے، پالنے والے تیری ذات کا لاکھ شکر ہے ہمیں نیو چکوال سٹی میں وہ مجلس نصیب کی تھی جہاں سے ہم نے یہ کلمات سیکھے تھے۔ جی، فرمایا کل کلمۃ منہا خیر من الدنیا وما فیہا، ہر کلمہ دنیا وما فیہا سے افضل ہے۔ وَإِنَّ لِلنَّارِ سَبْعَةَ أَبْوَابٍ۔ اچھا، یہ میرا اب ٹاپک نہیں ہے لیکن حدیث کو مکمل کر دوں۔ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7۔ یہ کیوں ہے؟ میں انشاءاللہ اگلے سال اگر موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جہنم کے 7 دروازوں کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے۔ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِّنْهَا 3 كَلِمَاتٍ، ہر دروازے کے اوپر 3 کلمے لکھے ہیں۔ كُلُّ كَلِمَةٍ مِّنْهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا لِمَنْ تَعَلَّمَهَا وَعَرِفَهَا۔ ہر کلمہ جو جہنم کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے وہ تیری دنیا وما فیہا سے افضل ہے اس شخص کے لیے کہ جو ان کلمات کو سیکھے اور اس کی معرفت حاصل کرے اور اسے اپنی زندگی پہ نافذ کرے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا جبریل سے کہ جنت کی ہر دروازے پہ ایک کلمہ لکھا ہوا ہے، 4 کلمات لکھی ہوئی ہیں، جہنم کے ہر اور مجھ سے رہ گئے ہیں، پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ اگلے ٹرپ میں دیکھیں گے۔ جی، ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ پھر دیکھیں گے۔ نہیں، کیا کہا؟ ارجع معی لأقرأها، میرے ساتھ واپس پلٹ اور مجھے وہ کلمات دکھا تاکہ میں ان کلمات کو پڑھ کے اپنے دل پہ لکھ کے اپنی امت تک پہنچا دوں، شاید کہ ان میں سے کوئی عمل کر سکے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم ممنون ہیں، جی ہم مشکور ہیں کہ جو ہماری خاطر دوبارہ واپس جو ہے وہ جنت کے دروازے کے اوپر آئے۔ اب روایت کہتی ہے فرجع معی جبرائیل علیہ السلام، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جبریل میرے ساتھ واپس پلٹے اور ایک ایک دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے میں نے ان کلمات کو پڑھا اور اسے اپنے دل پہ لکھا اور اپنی امت تک پہنچایا۔ اب میں یہاں پہ گفتگو کو روک رہا ہوں اور کل انشاءاللہ ہم پہلے دروازے کے اوپر لکھی ہوئی تحریر کو آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ پیغمبر واپس پلٹ گئے، پیغمبر نے دروازوں کے اوپر کیا لکھا ہوا دیکھا اور کیا پڑھا اور وہ کون سے کلمات تھے جن میں آپ کے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے اور اہل علم کے لیے اس میں کیا ہے، اسے کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ پارے دیگر صلوات بھیج دیں۔ جبریل پیغمبر کو واپس لے گئے۔ جبریل کا عجیب رشتہ ہے اس گھرانے سے۔ وہ جبریل جو مدینہ کی گلیوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آیات قرآنی کو لے کے آتا تھا، وہ جبریل جو کسی بھی جگہ میں جاتا ہے تو اسے اذن کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن خاندان عصمت و طہارت کے دروازے پہ جاتا ہے تو اسے اجازت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسرائیل فرشتے کو روح قبض کرنے کے لیے کسی جگہ پہ جا کے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن
یہ جب خاندان عصمت و طہارت اور سیدہ کے گھرانے پہ جاتا ہے تو وہاں اس کو اجازت کی ضرورت پڑتی ہے۔ میرے لاکھوں درود و سلام ہوں پنجتن پاک کے اس آل کے اوپر اور رسول کی آل اور اس گھرانے پہ جن کے دروازوں پہ ملک بھی آ کے رک جاتے تھے۔ اس امت نے رسول اسلام کی ذریت اور اس کی عطرت کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے افراد ہیں جو مدینہ گئے ہیں۔ مدینہ 6 معصوموں کا شہر ہے اور عجیب قسم کی برکات ہے مدینہ کی۔ بخدا حاجی ہو یا عمرہ کرنے والا ہو، 3 یا 4 یا 5 یا ہفتہ رہنے کے بعد جب وہ مدینہ سے نکلتا ہے نا، میں نے اپنی آنکھوں سے وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم دیکھا ہے، جب حاجی نکل رہا ہوتا ہے مدینہ سے، حاجی اپنی بس کی کھڑکی سے پلٹ کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہیں ایک بار پھر گنبد خضرا کی زیارت ہو جائے، اجرکم اللہ، ایک بار پھر جنت البقیع کی ٹوٹی قبروں کو دیکھ لوں۔ مجھے بتائیے، تجھے اور مجھے روضہ رسول پیارا لگتا ہے؟ تجھے اور مجھے جنت البقیع پیارا لگتا ہے؟ مدینہ کی گلیوں میں چلنا پیارا لگتا ہے؟ آنا ذرا سید الشہداء امام حسین کے دل پہ ہاتھ رکھ۔ اور حسین جس کا بچپن مدینہ میں گزرا تھا، جو نانا کے کندھوں پہ سوار ہو کے مدینہ کی گلیوں کی سیر کیا کرتا تھا، اس حسین کو اگر یہ پیغام دیا جائے کہ تو بیعت کر لے وگرنہ تیرا سر کاٹ کے حاکم کو بھیج دیا جائے گا، مدینہ چھوڑنے پہ جس حسین کو مجبور کیا جائے اس حسین کا کیا عالم ہوگا۔ عزاداران مظلوم کربلا چند جملے مدینہ چھوڑنے کے، چونکہ ہمارے ہاں دستور ہے کہ پہلی محرم اور دوسری محرم کو مدینہ چھوڑنے کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں۔ میں کہوں گا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے بیعت کے مطالبے کے بعد ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ میں بیعت کر لوں گا۔ حسین تو دور کی بات، کاروان حسینی میں کسی بچے نے بھی حسین کو یہ نہیں کہا اے ہمارے بابا آپ اگر بیعت کر لیتے تو ہمیں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی۔ کسی بچے نے بھی یہ جملہ نہیں کہا۔ امام حسین نے تیاری کی مدینہ کو چھوڑنے کی، تیاری کر کے اپنے صحن میں کھڑے تھے، نانی سلمہ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ نانی سلمہ نے کہا میرا بیٹا حسین میں دیکھ رہی ہوں اور سن رہی ہوں تم نے کربلا کی طرف اور عراق کی طرف رخت سفر باندھنا شروع کیا ہے، کدھر جا رہے ہو میرے بیٹے میرے لخت جگر؟ کہا اماں میں فی الحال تو مکہ جا رہا ہوں لیکن میری منزل کربلا ہے۔ کربلا کا نام آنا تھا۔ سلمہ تڑپ گئی، کہا میں تمہیں تیرے نانا کا واسطہ دیتی ہوں، دنیا میں کسی اور جگہ چلے جاؤ، یمن چلے جاؤ، کسی اور جگہ چلے جاؤ، حجاز چلے جاؤ، لیکن کربلا مت جانا۔ میں نے تیرے نانا سے سنا تھا کہ کربلا میں بہتے دریا پہ کنارے پہ تجھے پیاسا ذبح کیا جائے گا، کربلا اجرکم اللہ، کربلا مت جانا۔ کہا نانی اماں آپ کو تو فقط اتنا پتہ ہے میں کربلا میں پیاسا مارا جاؤں گا، نانی اماں میں تمہیں کربلا کی زیارت کراتا ہوں۔ یوں ہاتھ اٹھایا، کائنات کی ساری زمینیں پست ہوئی، پھر ہاتھ بلند کیا، زمین کربلا بلند ہوئی۔ کہا نانی اماں وہ دیکھ جو کربلا کی زمین اٹھی ہوئی ہے، وہاں پہ ہمارے خیمے لگیں گے، وہاں پہ میرے
علی اکبر کے سینے پہ برچی لگے گی، وہاں پہ میرے علی اصغر کے ننھے گلے پہ تیر لگے گا، وہاں پہ میرا قاسم زین سے اترے گا، وہاں پہ میری بہنوں کے خیمے جلیں گے، وہاں پہ شمر میرے سینے پہ بیٹھ کے 13 ضربے چلائے گا۔ اجرکم اللہ عزاداران مظلوم کربلا، پوری کربلا کی جب زیارت کر چکے نا، ایک ہاتھ بڑھایا اور مٹھی خاک کی دی اور کہا نانی اماں مجھے پتا ہے میرے نانا نے تمہیں ایک شیشی دی تھی اور جس میں خاک تھی اور کہا تھا یہ خاک اگر خون بن جائے اس دن سمجھنا حسین دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، میرا حسین مارا گیا ہے، اس خاک کے ساتھ یہ خاک بھی رکھ لے۔ اب حسین تو روانہ ہو گئے، ام سلمہ کا دستور ہے صبح بھی خاک کو دیکھتی ہیں، خاک خاک ہے، خون میں تبدیل نہیں ہوئی۔ عزادارو وقت گزرتا گیا، ام سلمہ کا دستور ہے صبح بھی شیشی دیکھتی، شام کو بھی شیشی دیکھتی، خاک خاک ہے، خون میں نہیں بدلی۔ یکم محرم آئی، خاک خاک ہے، خون میں نہیں بدلی۔ 7 محرم آئی، خاک خاک ہے، خون میں نہیں بدلی۔ 10 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ عزادارو جب کربلا میں عصر عاشور یہ صدا بلند ہوئی، الا قد ذبح الحسین بکربلا، الا قد قتل الحسین بکربلا۔ ام سلمہ دوڑی، اب خاک خاک نہیں ہے، تازہ ابلتا ہوا خون ہے۔ ام سلمہ غش کر کے گئی، میں کہوں گا ادب سے ام سلمہ جہاں تم گری ہے یہ زمین مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے، یہ حسین کا خون نہیں ہے، شبیہ ہے۔ ام سلمہ ذرا اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ اور رخ کر کربلا کی طرف، 70 قدم کا فاصلہ تھا، شمر کے خنجر کی روانی تھی۔ سیدہ کہہ رہی تھی کمینے حیا کر، وہ میرا ماں جایا حسین ہے، وہ میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ تیاری ہو گئی عزاداران مظلوم کربلا۔ کوئی عجیب روایت نقل کرتا ہے، سنان بن عبداللہ راوی ہے، کہتا ہے 28 رجب کی رات میں دور سے کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا، کئی معمل اور سواریاں لائی گئی حسین کے دروازے پہ، بیت بنی ہاشم کے دروازے پہ کئی سواریاں لائی گئی۔ پہلے سامان لادا گیا، پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے بیویوں نے سوار ہونا شروع کیا۔ میں نے پہلے دیکھا خیموں سے ایک بی بی نکلی جس کے ہاتھ میں ایک 13 سالہ بچہ تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ قاسم ہے، حسن کا یتیم ہے، ام فروہ ہے، اپنے بچے کو لے کے کربلا جا رہی ہے، اجرکم اللہ۔ عزادارو پھر میں نے دیکھا، سنان کہتا ہے پھر میں نے دیکھا ایک اور مستور نکلی جس کے ہاتھ میں 18 دنوں کا کم سن بچہ تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ رباب ہے، 18 دنوں کا اصغر ہے۔ ہائے رباب، نہ تو سفر کے قابل ہے، نہ تیرا اصغر سفر کے قابل ہے، اجرکم اللہ۔ لے کے چلی، ایک ایک کر کے بیویاں سوار ہوتی رہی۔ سنان کہتے ہیں جب سب سوار ہو گئے، میں نے دیکھا ایک بیوی نکلی جو دیگر بیویوں کے جھرمٹ میں تھی، ادھر سے بیوی نکلی، کہیں سے اون و محمد دوڑے، کہیں سے علی اکبر دوڑے، کہیں سے عباس دوڑے۔ عباس نے زانوئے ادب خم کیے، وہ میری آقا زادی سوار ہو گئی۔ یہ منظر تو 28 رجب مدینہ کا ہے، لیکن ایک منظر 11 محرم کو بنا تھا جب اکبر چلا گیا تھا، عباس چلا گیا تھا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے تھے، پابندے رسن تھی، دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، رو رو کے کہا او میرے عباس کدھر گئے،
او میرے اکبر کدھر گئے؟ او مجھے مدینہ سوار کرانے والے کدھر سو گئے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔